السلام علیکم ناظرین، گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ آرمی چیف امریکہ کے دورے پر روانہ، افغانستان کی صورتحال پر بھی گفتگو ہوگی۔ اعلیٰ فوجی اور دیگر سرکاری حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ عمران خان کی 3 اور شاہ محمود قریشی کی 2 کیسز میں ضمانت منظور۔ ضمانتیں 30 ہزار روپے کے متچلقوں کے عوض منظور کی گئی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے فیصلہ سنایا۔ کوئی جیل سے نکلنے اور کوئی بچنے کے لیے الیکشن لڑ رہا ہے۔ بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ دوسری جماعتیں اپنے ذاتی مسائل کے حل کے لیے الیکشن لڑ رہی ہیں۔ ہم رکیں گے اور بھاگیں گے نہیں، ہم عوام کے پاس جائیں گے۔ دھاندلی زدہ الیکشن کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے، جلد سے جلد انتخابات کی اس شہر کو سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ انتخابات صاف شفاف صرف ہونے نہیں بلکہ نظر بھی آنا چاہیے۔ بلوچستان کے شمالی اور وسطی اضلاع میں سردی کی شدت برقرار۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ کے متعدد علاقوں میں دھند کے ڈیرے۔ اسموگ کا راج برقرار۔ لاہور کا فضائی معیار آج بھی انتہائی ناقص۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل۔ پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیوتھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیوتھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. آرمی چیف جنرل عاصم منیر سرکاری دورے پر امریکہ روانہ ہو گئے۔ جنرل عاصم منیر کا بطور آرمی چیف امریکہ کا یہ پہلا دورہ ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سرکاری دورے پر امریکہ روانہ ہو گئے۔ جنرل عاصم منیر کا بطور آرمی چیف امریکہ کا یہ پہلا دورہ ہے۔ دورے کے دوران افغانستان اور مشرق وسطیٰ کی تازہ صورتحال بھی زیر غور آئے گی۔ دورے میں پاک امریکہ اسٹریٹجک تعلقات پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کا کہنا ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر امریکہ کے اعلیٰ فوجی اور دیگر سرکاری حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ اس سے قبل چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر نے کویت کا دورہ کیا تھا اور خلیجی ریاست کے سرکاری دورے کے دوران ولی عہد شیخ مشعل الجابر الصباح سے ملاقات کی تھی۔ اس اہم دورے کے دوران آرمی چیف کے ہمراہ نگراں وزیر قانون احمد عرفان اسلم، کویت میں پاکستانی سفیر ملک محمد فاروق اور دیگر حکام پر مشتمل وفد بھی موجود تھا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے بانی چیئرمین PTI کو 3 اور شاہ محمود قریشی کی 2 کیسز میں ضمانتوں کی درخواستیں منظور کر لی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے بانی چیئرمین PTI کی 3 اور شاہ محمود قریشی کی 2 کیسز میں ضمانت کی درخواستیں منظور کر لی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے فیصلہ سنایا۔ عدالت نے 30 ہزار روپے کے متچلقوں کے عوض ضمانت درخواستیں منظور کی۔ اسلام آباد کے مختلف تھانوں میں احتجاج کے تناظر میں 5 مقدمات درج ہیں۔ ATC جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے بانی PTI اور شاہ محمود قریشی کی ضمانتیں 30 ہزار روپے کے متچلقوں کے عوض منظور کی۔ جج نے کہا کہ شاہ محمود قریشی اور بانی PTI کی ضمانتیں منظور کی جاتی ہیں۔ پروسیکیوٹر راجہ نوید نے عدالت کو بتایا کہ PTI رہنماؤں نے جان بوجھ کر احتجاج کروایا۔ بانی PTI نے عوام کو ورغلایا اور اشتعال پیدا کرنے کی کوشش کی۔ PTI رہنماؤں کو غیر ضروری نرمی دی جا رہی ہے۔ انہوں نے عدالت سے استدعا کی کہ شاہ محمود قریشی اور بانی PTI کی ضمانتیں خارج کی جائیں۔ جج نے پروسیکیوٹر سے استفسار کیا کہ شاہ محمود قریشی اور بانی PTI موقع پر تو موجود نہیں تھے۔ پروسیکیوٹر راجہ نوید نے بتایا کہ شاہ محمود قریشی اور بانی PTI موقع پر موجود نہیں تھے، جس پر جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے کہا کہ دیگر شریک ملزمان کی ضمانتیں کنفرم ہو چکی ہیں۔
دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس عالیہ نیلم نے بانی پی ٹی آئی کی توہین الیکشن کمیشن اور جیل ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سماعت کی۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی توہین الیکشن کمیشن اور جیل ٹرائل کے خلاف درخواست سماعت کے لیے لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ کو بھجوا دی گئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ کوئی جیل سے نکلنے کے لیے اور دوسرا جیل جانے سے بچنے کے لیے الیکشن لڑ رہا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ کوئی جیل سے نکلنے کے لیے اور دوسرا جیل جانے سے بچنے کے لیے الیکشن لڑ رہا ہے۔ کوہاٹ میں ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ ہم نفرت کی سیاست نہیں کرتے، دوسری جماعتیں اپنے ذاتی مسائل کے حل کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں، جبکہ میں عوامی مسائل کے حل کے لیے الیکشن لڑ رہا ہوں۔ کوئی الیکشن جیل سے نکلنے کے لیے اور دوسرا جیل جانے سے بچنے کے لیے الیکشن لڑ رہا ہے۔ ہمارا مقابلہ ان سیاست دانوں سے نہیں، غربت اور مہنگائی سے ہے۔ ہم رکیں گے اور بھاگیں گے نہیں، ہم عوام کے پاس جائیں گے۔ بلاول نے کہا کہ ہم ذوالفقار بھٹو کے کیس کو دوبارہ کھولنا چاہتے ہیں۔ کیس میں آئینی و قانونی غلطیاں ہیں، ان کو درست کیا جائے۔ اس قتل میں جو ملوث اور سہولت کار تھے وہ اس موقع کا فائدہ اٹھا کر اپنے اداروں سے اپنے ہاتھوں سے وہ خون دھونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بتانا پڑے گا اس جرم میں ملوث سہولت کار کون تھے۔ اس کیس میں ملوث تمام سہولت کار اس ملک کے مجرم ہیں۔ تاریخ بتائے گی کہ مسلم امہ کے قائد کو پھانسی پر کیوں چڑھایا گیا۔ ہم عوام پر بھروسہ رکھتے ہیں، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ دھاندلی زدہ الیکشن کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ دھاندلی زدہ الیکشن کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ کراچی اپنی حقیقی نمائندگی سے محروم ہوا ہے۔ ان لوگوں نے اس شہر کی نمائندگی کو جو اس شہر کے نہیں تھے۔ جلد سے جلد انتخابات کی اس شہر کو سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ کراچی میں پاکستان ہاؤس میں مصطفیٰ کمال، امین الحق، رؤوف صدیقی سمیت دیگر رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 2018 کے عام انتخابات کے نتائج کس طرح مرتب ہوئے دنیا کو پتہ ہے۔ ایم کیو ایم کے سربراہ نے کہا ہم جلد لیکن شفاف اور غیر جانبدارانہ اور قابل قبول انتخابات چاہتے ہیں۔ سندھ میں نگراں حکومت 15 سال کی حکومت کا تسلسل ہے۔ ریاست کو بتانا چاہتے ہیں ہمیں انتخابات کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ انتخابات صاف شفاف صرف ہونے نہیں بلکہ نظر بھی آنا چاہیے۔ اس وقت انتخابات صاف و شفاف ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ ایسے انتخابات کو یہ شہر کسی طور قبول نہیں کرے گا۔ ہم سڑکوں پر لا کر اپنا مینڈیٹ منوائیں گے۔ نگراں وزیر اعظم آپ کا کام ہے کہ شفاف انتخابات کرائیں۔ کمیشن ممبر نثار درانی پیپلز پارٹی کے عہدیدار رہ چکے ہیں۔ اعجاز انور چوہان اور نثار درانی کے ہوتے ہوئے انتخابات تسلیم نہیں کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حیدرآباد اور کراچی کی بلدیاتی حکومتیں شہروں کی نمائندگی نہیں کرتی۔ پری پول ریگنگ ہو چکی ہے، اسے ٹھیک نہ کیا گیا تو عوام خود بتائیں کہ کیا کرنا ہے۔ بلوچستان کے شمالی و وسطی اضلاع میں سردی کی شدت برقرار ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کوئٹہ میں درجہ حرارت -2، قلات اور زیارت میں -3، جبکہ بارکھان میں -5 تک گر گیا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں دھند کے باعث موٹر وے کے مختلف سیکشن کو بند کر دیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند دنوں میں دھند میں اضافے کا امکان ہے۔ دوسری جانب صوبائی دارالحکومت لاہور فضائی آلودگی کے اعتبار سے دنیا بھر میں پہلے نمبر پر ہے۔ اوسط شرح 316 ریکارڈ کی گئی ہے۔ کراچی میں اسموگ کی شدت میں قدرے کمی آئی ہے۔ بلوچستان کے شمالی و وسطی اضلاع میں سردی کی شدت برقرار ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کوئٹہ میں درجہ حرارت -2، قلات اور زیارت میں -3، جبکہ بارکھان میں -5 تک گر گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ کے متعدد علاقے دھند کی لپیٹ میں ہیں، جس سے معمولات زندگی مفلوج اور سڑکوں پر ٹریفک متاثر ہو رہی ہے۔ لاہور سمیت پنجاب میں دھند کے باعث موٹر وے کے مختلف سیکشن کو بند کر دیا گیا ہے۔ ترجمان موٹر وے نے بتایا کہ موٹر وے M2 لاہور سے شیخو پورہ، موٹر وے M3 فیض پور سے درخانہ تک، لاہور سیالکوٹ موٹر وے M4 عبدالحکیم سے فیصل آباد تک اور موٹر وے M5 شیر شاہ سے روہڑی اور موٹر وے M1 پشاور سے رشکئی تک دھند کی وجہ سے بند ہے۔ موٹر وے پولیس نے ڈرائیور سے اپیل کی ہے کہ وہ سفر کے لیے GT روڈ کا استعمال کریں، آہستہ گاڑی چلائیں اور فاگ لائٹس آن رکھیں۔ صوبائی دارالحکومت دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند دنوں میں دھند میں اضافے کا امکان ہے۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔